لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وشفيعنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسرة والأحمد تسليم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الذين هم خلاصة القرآن وخير الصلاة صفات الأنبياء وهم كالنجوم في السماء بالإبتداء والاستقرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس وبشر الله الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وفي ثمانية اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق فصلى على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد الابتداء احتمالي محمد التشفق الراجي سلامي محمد حامد حمد خدا وخدا مدعي صابري مصطفى محمد رسول الله خدا خدایا مصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے قرآن حمید دوسری سورۃ سورہ بقرہ 28 پاروں پر مشتمل ہے. تیسرا سپارہ پہلی پوری آیت اور اصح الکتب قال کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرمان مجھے اللہ نے سنانے کی سعادت عطا فرمائی. آپ حضرات کو اللہ نے سننے کی سعادت عطا فرمائی. اب 15 منٹ کے اندر کوئی ایسی بات تو ہو نہیں سکتی کہ ہم پہلے جو ہے وہ تقریب قائم کریں اور پھر جو ہے وہ 15 منٹ میں گزارا ہے تو اس گزارے پر ہی ہم اتفاق کرتے ہیں. ربیع الاول کی آج 14 تاریخ
میرا دل چاہتا ہے کہ میں تبلیغ میں تھوڑی سی باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید 114 سورتوں پر مشتمل ہے. اس میں ایک سورت ہے سورہ غاشیہ کے نام سے. غاشیہ سورۃ الغاشیہ. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. اس سورت میں قیامت کے بہت سے نام ہیں. 70 سے اوپر نام ہے قرآن کی قیامت کے. ایک مشہور نام قیامت ہے. قیامت ہم یقوم قوما وقیامتا کے معنی کھڑا ہونا. تو کیونکہ وہاں پر زمانات الاولین سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت پیدا ہو چکی ہے اور قیامت تک ہوگی اور زمان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اخرجت الارض اثقالها قبروں سے نکالیں گے اور یوم یقوم الناس لرب العالمین. پھر جو ہے وہ ساری کائنات کی انسانیت نے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے. اس کے قیامت کو قیامت کہتے ہیں. اس لیے کہ جتنی کثرت کے ساتھ وہاں پر قیام ہوگا اتنی کثرت کے ساتھ قیام کا کہیں تصور بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کا ایک نام قیامت بھی ہے. اس کا ایک نام ساعت بھی ہے. اس کا ایک نام الحاقہ بھی ہے. ایک نام غاشیہ. اس پر سورت کا نام ہے سورہ غاشیہ. سورہ غاشیہ کی ابتدا میں اللہ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے. کیونکہ قیامت کا تذکرہ ہے پھر جہنم کا تذکرہ ہے پہلے. اب پہلے جہنم کا تذکرہ کیوں کیا ہم اس میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام. ترجمہ آپ اقرار کو نہیں کریں ناراض نہیں یہ پکی بات ہے. لیکن جس طریقے کا جہنم کا تذکرہ آئے تو ایمان بھی غیر لاتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے رہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہم انا یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. جہنم کا ہم آگے یہی تھوڑی سی باتیں سنائیں. رب العالمین نے رب العالمین نے رب العالمین نے رب العالمین نے اپنے کرم اور فضل سے اہل جنت کی تو کیفیتوں کا تذکرہ فرمایا. اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور ہم سب جائیں گے انشاءاللہ ایمان کی برکت سے بھلے ہم جتنے بھی گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بیکار ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ آخری ہی ہے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے اس میں اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا اہل جنت کی دو کیفیتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک ظاہری کیفیت کا تذکرہ اور ایک باطنی کیفیت کا تذکرہ فرمایا. ظاہری کیفیت کیا ہے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ. یہ ظاہری کیفیت کا تذکرہ ہے. فرمایا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے
تو ان کا چہرہ ہی پورے جسم کی نمائندگی کرتے ہوئے بتلانا ہوگا کہ یہ انتہائی خوش ہیں، وہ ترو تازہ بھی ہوں گے اور انتہائی خوش بھی ہوں گے۔ جب انسان کو خوشی ملتی ہے نا، کوئی بھی خوشی ہو، بس نہیں احساس ہو جانا، وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کو 1 کروڑ کا نفع ہو جائے، اعلیٰ 1 کروڑ وہ آئی ہو گئی ہے، 1 کروڑ کا نفع ہو جائے، بھلے اعلیٰ حضرت خان کا انتظام کے ہو، تبلیغی ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی روحانی اعتبار سے فلاح ہو، چہرہ بتلاتا ہے کہ آج اللہ نے کوئی خوشی عطا کی، چہرہ بتلاتا ہے۔ کوئی کو تو ہم نے ایسے نشانہ بنا دیا، ہو سکتا ہے چھوکرے ناراض ہو جائے، چھوکرے کے لیے چھوکرے کسی چھوکرے کی کڑاکے دار ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے حسن کی بادشاہ شہزادی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی شادی کے ابتدائی ایام اور میں نے وہ حضرت ایسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، چہرہ بدلا چہرہ بدلا آج چہرہ بدلا، اور کسی کو بڑے سے بڑا بنگلہ مل جائے اور اللہ تو بھائی اہل جنت کو جنت کی جب اللہ کی طرف سے بشارتیں سنائی جائیں گی تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی ظاہری کیفیت یہ ہوگی کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، اہل جنت کا چہرہ دیکھ کر انسان یہ فیصلہ کرے گا، وہ خدا سے خود بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے بہت ہی کرم ہو گئے، وہ کرم ہو گئے کہ جو میرے فہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ یہ اہل جنت کی ظاہری کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب مہربانی کر کے جب یہ سورت پڑھو تو یہ ترجمہ پھر سامنے ہونا چاہیے نا بھائی۔ لسعيها سبحان الله لسعيها راضية، جنت کی باطنی کیفیت کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا۔ دنیا کے اندر فرمایا یہ مشقت کے کام کیا کرتے تھے، ان کو حکم تھا اقیموا الصلاۃ، یہ بدن میں ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کیا کرتے تھے، طبیعت پہ گرا نہیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن قرآن پاک نے فرمایا اہل جنت جب جنت کے اندر جائیں گے، اعمال صالحہ پر جو نہ ہونے کے برابر جو دنیا کے اندر انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کا ثمرہ رب العالمین جب جنت کی صورت میں اپنی رضا کی صورت میں، قرب الہی کی صورت میں اور اپنے دیدار کی صورت میں جب عطا فرمائیں گے تو فرمایا لسانی یہ دنیا کی ساری مشقتوں کو بھول جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ خدایا کرم ہوا آپ نے ہمیں ہمارے صالحہ کی سعادت عطا فرمائی۔ آج ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے ہم یہاں پر مزے کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم کبھی عقیم الصلاح پر عمل
عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد دلانا ایک 18 میں ایک بات بتائیے، یہ فخر ہوا تو اس طرح میں مجھے لیکن کچھ اور حضرات بھی آ جائیں، اہم بات ہے۔ اور آگے رب العالمین نے جنت کی 7 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ میں آیت پڑھتا ہوں، برکت کے لیے ترجمہ نہیں کروں اور ترجمہ اسی کا کرنا۔ اب آگے رب العالمین نے جنت کی 7 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ یہ جنت کی 7 صفات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ یہ تو ہو گئی تمثیل۔ اب اگلی بات کی بنا سمجھی، اب اگلی بات کی بنا سمجھی۔ 19ویں سپارے میں سورت ہے سورہ شعراء کے نام سے۔ اللہ نے اس میں 7 انبیاء کے واقعات بیان فرمائے اور سورت کا نام رکھا ہے سورہ شعراء۔ سورت کا نام رکھا ہے سورہ شعراء۔ جوانوں کی طرح یہ ورزش ہے آپ کی، جوانوں کی طرح۔ سورت کا نام اللہ نے سورہ شعراء رکھا ہے۔ یہ 17واں سپارہ ہے اور اس کی یہ ابتدائی آیات ہے۔ اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وسطا من الذين ظلموا۔ اب یہاں سے توجہ ہے، مکے کے مشرکوں اور کافروں نے کہا رب العالمین کے معبود رحمت للعالمین کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتے۔ پاگلوں سے کوئی مانتے ہو؟ کہا اس لیے الہذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اگر کوئی آسمان سے نورانی مخلوق میں سے اللہ کسی کو نمائندہ حکومت بنا، ہم مان اب کس کا نہیں جائیں، اگر ہم مان بھی لیں کہ بشر رسول ہوتا ہے تو یہ جادوگر ہے، یہ سارا جادو کی وجہ سے یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اور نمبر 3 اگر ہم کہیں کہ جادوگر بھی نہیں ہے یہ رات کو لوگ الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں اگر ساتھ نہ بھی ہو تو انہوں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے پڑھ لیا ہے۔ چاہتے کرتے جا رہے ہیں۔ الہذا الا بشر مثلکم، بشر ایسی ہے۔ اب پتا سے آپ اس کی نبی کر کے جادوگر ہے اور اللہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح کہتے ہیں نبی بن گیا اور انہوں نے قرآن اپنی طرف سے کر لیا۔ بل هو الشاعر۔ العالمین نے سورہ شعراء میں اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے محبوب نہ جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ شاعر ہیں، ان کے قلب اطہر سے نازل ہونے والا جو اللہ کا قرآن ہے وہ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اس کی تردید کے لیے اللہ نے سورہ شعراء، یہ شاعرانہ کلام نہیں اللہ کا کلام ہے۔ پاگل ہو گئے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس
سورہ شعراء میں اللہ نے 7 انبیاء کے واقعات اب یا ایک میں آپ نے 7 انبیاء کے واقعات دوسرے نبی ہیں سب سے پہلے سیدنا نوح، پھر سیدنا ابراہیم، چلو اب یہ ایک اہم بات اور بہت غور فرمائیں گے، صرف غور بات دل سے دیکھنا نہیں، ابھی چوہے سے اور نماز کے اندر قیام فرض ہے، قیام فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، تو قراءت بھی فرض ہے۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، یہ قراءت بھی فرض ہے۔ موٹی بات ہے، مسلمان بچہ جانتا ہے، میں تو اور بات کی طرف توجہ کے لیے بات قراءت بھی فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قراءت کس انداز میں کرتے ہیں؟ قراءت کی پھر دو قسم ہے، ایک سرن ہے، ایک جہرن ہے۔ جہرن مغرب کے اندر، فجر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر، یہ جہرن ہو گئی، وہ جو امام جہرن پڑھتے ہیں۔ ظہر اور عصر کے اندر سرن ہے، آہستہ پڑھنی ہے۔ کیوں پڑھنی ہے وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں نہیں بتا، ٹھیک ہو گیا۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ جو آہستہ پڑھنے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک اور یہ ہے کہ سر کا مطلب یہ ہے کہ ہم قراءت اس انداز میں کریں کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو سنائیں۔ بخاری میں ہے، صحابہ سے پوچھا کہ نبی کے پروانوں ظہر اور عصر میں تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قراءت فرماتے ہیں؟ بالکل ہمیں پتا چلتا تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی تھی۔ تو سر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بغیر بھی کریں، اور کیا یہ کے ساتھ والے میں نے بہت کچھ کہہ دیا، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ اب فرمائے میرے، ہم اپنے گہوانوں کے اندر جان کر دیکھیں کہ جب ہم اپنے طور پر فطر پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، موقعہ پڑھتے ہیں، جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں اور وہ سرن پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر آپ کے نہیں میں فخر پڑھ رہا ہوں، میں شمس پڑھ رہا ہوں، میں فخر پڑھ رہا ہوں، میں شمس پڑھ رہا ہوں، کہا میں بغیر ہونٹ ہلائے ہوں تو حضرت ناراض نہ ہونا۔ جب آپ ہونٹ نہیں ہلا رہے تو آپ قرآن میں تدبر اور غور و فکر وہ جو کر رہے ہیں، اس کو قراءت نہیں کہیں گے، قراءت کے لیے ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ اس لیے ان کی طرف بہت فرض کا مطلب فرض ہے، نماز میں سجدہ فرض ہے، سجدہ نہیں نماز نہیں، رکوع فرض ہے بھائی، رکوع نہیں نماز نہیں، قراءت فرض ہے، قراءت نہیں نماز نہیں، لیکن یہ قراءت ایسا فرض ہے کہ جو عوارض کی وجہ سے ثابت بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی تربیت ختم ہو جاتی ہے۔ رکوع اور سجدے میں ایسا نہیں، عوارض کا مطلب ہے کہ ایک آدمی آئی دیر سے اور انہوں نے امام کو جو ہے وہ رکوع کے اندر پایا، تو اب یہاں ان سے جو ہے وہ قراءت کا فریضہ دو چیزیں جو ہے وہ یہ ایسی